سنو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ کسی ملک میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی بدقسمتی کہ اس کی والدہ فوت ہو گئی اور اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی۔ لڑکی کی سوتیلی ماں بہت ہی ظالم تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں اور بھی تھیں۔ وہ تینوں بیچاری لڑکی پر بہت ظلم کرتی اور اس کی تحقیر کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی۔ تینوں اسے سنڈریلا کے نام سے پکارتی۔ کچھ ہی دن کے بعد سب اس کو سنڈریلا کے نام سے بلانے لگے، یہاں تک کہ اس کے والد کو بھی اس کا اصل نام یاد نہ رہا اور وہ بھی اسے سنڈریلا ہی بلانے لگا۔ ایک روز ان کے گھر میں شاہی محل سے دعوت نامہ آیا۔ دراصل بادشاہ اور ملکہ کو شہزادے کے لیے خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی۔ انہوں نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور ملک کی تمام لڑکیوں کو اس دعوت میں مدعو کیا تاکہ شہزادہ لڑکیوں کو دیکھ کر اپنی پسند بتا سکے۔ دعوت نامہ دیکھ کر سنڈریلا کی دونوں سوتیلی بہنوں نے اس پر خوب طنز کیا اور کہنے لگی، تم تو اس دعوت میں نہیں جا سکو گی کیونکہ نہ تو تمہارے پاس اچھے کپڑے ہیں اور نہ ہی تم اتنی خوبصورت ہو کہ اس شاندار تقریب میں جا سکو۔ وہ باتیں سن کر سنڈریلا کو بہت دکھ ہوا، لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی۔ آخرکار دعوت والے دن دونوں سوتیلی بہنوں نے سنڈریلا کو کہا کہ وہ دعوت میں جانے کے لیے تیار ہونے میں ان دونوں کی مدد کرے۔ سنڈریلا نے دونوں کی تیاری میں مدد کی۔ بہت سا میک اپ کر کے اور نئے کپڑے پہن کر وہ اتنی اچھی نہیں لگ رہی تھی جتنی اچھی سنڈریلا اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں بغیر میک اپ کے لگ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر دونوں بہنیں غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی شاہی محل کی طرف جانے لگی۔ ان کے جانے کے بعد سنڈریلا اداس اور غمگین بیٹھی تھی کہ اچانک ایک پری اس کے پاس آئی اور اس سے بولی، میں تمہاری نگہبان پری ہوں، تم اداس مت ہو، تم ضرور شاہی محل والی دعوت میں جاؤ گی۔ سنڈریلا نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پاس نہ تو اچھے کپڑے ہیں اور نہ ہی کوئی سواری۔ پری نے کہا، تم جلدی سے اپنے گھر کے باغیچے میں جاؤ اور ایک بڑا سا کدو توڑ کر لے آؤ۔ سنڈریلا پری کے کہنے پر اپنے باغیچے سے سب سے بڑا کدو توڑ کر لے آئی۔ پری نے کدو لے کر جادو کی چھڑی لہرائی تو وہ ایک خوبصورت بھگی میں تبدیل ہو گیا۔ پری نے ایک مرتبہ پھر سے چھڑی لہرائی تو بھگی کا کوچوان بھی وہاں پر موجود تھا۔ سنڈریلا کھڑی حیرت سے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پری نے ایک مرتبہ پھر سے جادو کی چھڑی لہرائی۔ اب سنڈریلا کے جسم پر خوبصورت جھلمل کرتا ریشمی لباس تھا اور میک اپ بھی ہو چکا تھا۔ پری نے کہا، پیاری سنڈریلا، اب تم فوراً دعوت میں پہنچ جاؤ اور ہاں دیکھو، رات 12 بجنے سے پہلے تمہیں واپس آ جانا ہے کیونکہ 12 بجتے ہی میرا جادو ختم ہو جائے گا۔ سنڈریلا نے پری سے وعدہ کیا اور شاہی محل کی جانب چل دی۔ محل میں سنڈریلا کی خوب پذیرائی ہوئی۔ لوگوں نے دل کھول کر اس کے حسن کی تعریف کی، یہاں تک کہ سنڈریلا کی دونوں سوتیلی بہنوں نے بھی اسے نہ پہچانا۔ کچھ ہی دیر بعد شہزادہ سنڈریلا کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ سنڈریلا اٹھ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی اور آدھی رات تک دونوں ڈانس کرتے رہے۔ اچانک سنڈریلا کو یاد آیا کہ 12 بجنے والے ہیں اور اسی وقت پری کا جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ یاد آتے ہی سنڈریلا نے شہزادے سے ہاتھ چھڑایا اور باہر کی جانب بھاگنے لگی۔ شہزادے نے سنڈریلا کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن سنڈریلا نے شہزادے کی ایک نہ سنی۔ وہ بس بھاگتے ہی چلی جا رہی تھی۔ شہزادہ بھی باہر کی طرف دوڑا، بہت مایوس ہوا کیونکہ اس کے خوابوں کی رانی وہاں سے جا چکی تھی۔ شہزادہ یہ نہ دیکھ سکا کہ وہاں پر ایک غریب لڑکی پھٹے پرانے کپڑوں میں ملوث ہاتھ میں ایک بڑا سا کدو لیے کھڑی تھی۔ دراصل رات کے 12 بج چکے تھے اور پری کا جادو ختم ہو چکا تھا۔ شہزادہ مایوسی کے عالم میں محل کے اندر واپس جانے لگا تو اسے سیڑھیوں پر ایک شیشے کی طرح شفاف، چمکدار، خوبصورت، نرم و نازک جوتا نظر آیا۔ اس نے جوتا اٹھا لیا
دوسرے ہی دن ہر گھر میں لڑکیاں بیٹھی اس خوبصورت لڑکی کے بارے میں باتیں کر رہی تھی جس نے آدھی رات تک شہزادے کے ساتھ ڈانس کیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد شہزادے نے محفل ختم کر دی تھی۔ سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں بھی اس لڑکی کی خوش قسمتی کے متعلق گفتگو کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ان میں سے ایک نے دروازے پر جا کر دیکھا تو شہزادہ باہر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ایک ملازم بھی تھا جس نے ہاتھ میں ایک پلیٹ پکڑی ہوئی تھی۔ اس پلیٹ میں مخمل میں لپٹا ہوا نازک سا جوتا موجود تھا۔ شہزادے نے کہا، جس کسی کے پاؤں میں یہ جوتا پورا آ جائے گا میں اسی سے شادی کروں گا۔ یہ سنتے ہی دونوں سوتیلی بہنوں نے جوتا پہننے کی کوشش کی، لیکن ان کے پاؤں اتنے موٹے اور بھدے تھے کہ وہ جوتا ان کے پاؤں میں آیا ہی نہیں۔ دونوں کی ناکام کوشش کے بعد سنڈریلا نے آگے بڑھ کر شہزادے سے پوچھا، کیا میں یہ جوتا پہن کر دیکھ سکتی ہوں؟ شہزادے نے ملازم کو اشارہ کیا اور اس نے جوتا سنڈریلا کو دے دیا۔ سنڈریلا نے جوتا زمین پر رکھا اور اس میں پاؤں ڈالا تو وہ جوتا اسے بڑے ہی آرام سے آ گیا۔ شہزادے نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ سنڈریلا سے کہنے لگا، بے شک تم وہی ہو جو میری خوابوں کی رانی تھی، جس کی تلاش میں سرگردہ تھا۔ شہزادے نے سنڈریلا سے پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سنڈریلا نے فوراً حامی بھر لی۔ دوسرے ہی روز سنڈریلا اور شہزادے کی شادی ہو گئی، اور اس شادی میں سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں بھی موجود تھیں جو سنڈریلا سے ہمیشہ حسد کرتی تھی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔